نہیں آپ نے کہہ دیا اختر قادری خلد میں چل دیا یہ زباں ایک جنت رسیدہ کی ہے دھوم۔ السلام علیکم دوستو، کاغذ کا یہ لباس بدن سے اتار دے، بارش برس گئی تو چھپائے گا منہ کہاں، 22,000 فوج سے ڈر جاتے کس طرح، شیر خدا کا لاڈلا بیٹا حسین ہے، ہم انہی کے در کے غلام ہیں جو صرف 72 تھے لیکن 22,000 پر بھاری تھے، وہ مرضی الہی تھا جو میرے آقا حسین کربلا میں شہید ہوئے اپنے نانا کے قیامت تک کے امت کی خاطر۔ میرے آقا حسین 72 تھے لیکن 22,000 فوج کے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں دیا۔ آج کچھ لوگ ہمارے دلوں میں ڈر پیدا کر رہے ہیں RSS بجرنگ دل والوں کا، اور کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک نہ ہوئے تو مار دیے جاؤ گے، مٹا دیے جاؤ گے، استغفر اللہ۔ ہاں میں اویسی کی بات کر رہا ہوں، جسے مرچی لگے، جسے پیٹ میں درد ہو، زکام ہو تو جا کر گھر میں 2 روٹی زیادہ کھا لینا، اس سے بھی نہ ہو تو آ کر کمنٹس میں بھونکتے ہی ہو آج تھوڑا زیادہ بھونک لینا۔ پہلے اکرم رضا پہ بات کر لیتے ہیں۔ وہ بھائی صاحب نے کہا کہ میں حلالی ہوں تو نورانی میاں پہ ویڈیو بناؤں، اگر حرامی ہوں تو نہیں بناؤں، یہ ہیں ہمارے عالم صاحب، جبکہ ہم مسلک اعلیٰ حضرت والے یہ چیلنج باطلہ فرقہ کو دیتے ہیں، وہابی دیوبندی کو۔ بات یہ ہے، اکرم رضا صاحب کا کہنا ہے اویسی سنی ہیں، دلیل کیا ہے؟ احمد نقشبندی اور نورانی میاں نے ان کی تعریف کی ہے اور نورانی میاں نے کہا میں اویسی کا فین ہوں، تو اکرم رضا صاحب کا کہنا ہے میں نورانی میاں کو صلح کلی کہوں، شریعت سب کے لیے ایک ہے، یہ بات صحیح ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سب کے لیے ایک ہے، وہ چاہے کوئی بھی ہو۔ نورانی میاں سید ہے، آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کا احترام، ان کی عزت ہمارے اوپر فرض ہے۔ نورانی میاں نے یہ بات 3 سال پہلے کہی تھی ایک جلسے میں۔ میں اب پہلے اویسی کی ایک کلپ سناتا ہوں، سنیے۔ لوگ ہیں، ہم مذہبی لوگ ہیں۔ کس بات سے امید جگی؟ مودی جی کی کس بات سے امید جگی؟ کیا بولا انہوں نے؟ آپ نے کیا بتایا؟ ایسی میرے مطلب ائمہ کے لیے آپ کے دلوں میں ایسا احترام ہوگا؟ میری نظر میں امام ابو الحسن ندوی ہے، میری نظر میں امام ابو الحسن ندوی ہے، میری نظر میں امام ابو الحسن ندوی ہے۔ دوستو آپ نے کلپ سنی، اویسی نے کہا ہم امام ابو الحسن ندوی کو اپنا امام مانتے ہیں۔ اب میں بتاتا ہوں امام ابو الحسن ندوی کون ہیں۔ امام ابو الحسن ندوی ایک دیوبندی عالم ہیں جن کو دیوبندی اپنے بہت بڑے علامہ مانتے ہیں، اس کا انتقال ہو چکا ہے۔ دیوبندی کافر، بد مذہب ہے، گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اپنے گندے عقیدے کی بنیاد پر۔ میں آپ کو ان کا ایک عقیدہ بتاتا ہوں، یہ دیکھیے۔ ان کا اشرف علی تھانوی لکھتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم غیب ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کمال ہے، ایسا تو علم غیب ہر کسی کو ہے، ہر بچے، پاگلوں اور جانوروں کو بھی ہے۔ حفظ الایمان پیج نمبر 8، مولوی اشرف علی تھانوی یہ اپنی کتاب حفظ الایمان میں لکھتا ہے۔ ان کے بہت سارے ایسے گندے عقیدے ہیں جس کی بنیاد پر عرب شریف کے مفتیائے کرام نے ان کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا اور کہا ان کے عذاب میں جو شک کرے گا وہ بھی کافر ہے۔ اب اویسی کو علماء دیوبند سے کتنا محبت ہے، دیکھیے کس طرح ہاتھ چوما جا رہا ہے، سر جھکا کر سلامی پیش کیا جا رہا ہے۔ ہمارے نزدیک اویسی دیوبندی ہے۔ مجھے اس مسئلے پر 2 بھائی کا قول بھی ملا ہے کہ یہ دیوبندی ہیں۔
اور دیوبند کے کھٹمل تو کہتے ہی ہیں کہ اویسی دیوبندی ہیں۔ اکرم رضا صاحب، اگر آپ کا یہ کہنا ہے کہ اویسی مزار پہ بھی جاتا ہے، اویسی فاتحہ بھی دلاتا ہے، اس لیے سنی ہے، تو آپ طارق جمیل کو کیا کہیں گے؟ یہ بھی مزار پہ جاتے ہیں۔ فاتحہ کے بنیاد پہ کہیں گے تو اللہ و رسول کو گواہ بنا کر میں کہتا ہوں کہ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے دیوبندی کے مولویوں کو فاتحہ کرتے۔ اگر آپ کا یہ کہنا ہے اویسی اعلیٰ حضرت کا اشعار پڑھتا ہے اس لیے سنی ہے، تو یہ دیکھیے۔ میں نے روضہ مبارک پہ کھڑے ہو کے درود پڑھا، میں نے روضے پہ کھڑے ہو کے درود پڑھا۔ کتنا درود پڑھتا ہوں میں، کتنی دفعہ پڑھا ہے، کتنی دفعہ سلام کیا ہے، اللہ مجھے کئی دفعہ لے گیا اپنے فضل سے۔ اس دم میں نے درود پڑھا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، وہ سہانی گھڑی جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام۔ میں نے جو وہاں کھڑا ہو کے یہ درود پڑھا، خدا کی قسم جو میری کیفیت بنی اس وقت، کبھی نہیں بنی ایسی کیفیت جو مجھے پڑی۔ میں نے وہاں کھڑا ہو کے دعا مانگی، یا اللہ جس نے یہ سلام لکھا ہے، مولانا وہ کیا نام تھا ان کا، ہیں احمد رضا خان صاحب بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، میں نے کہا یا اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرما، اے اللہ ان کو دے۔ ان کے لیے اتنی دعا کی میں نے وہاں کھڑے ہو کے، میں نے کہا یا رسول اللہ آپ ان کی شفاعت فرمائیں، ان کو دعا کی، جن کا یہ درود پڑھ کے میری یہ کیفیت بن گئی۔ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں کسی نے کہہ دیا احمد رضا خان بریلوی، تو ناراض ہو گئے، میں اتنے بڑے عالم کا نام اتنی بے ادبی سے لیتے، تم حضرت مولانا احمد رضا صاحب نہیں کہہ سکتے؟ حالانکہ انہوں نے کتنے بڑے فتوے لگائے کہ جو ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر، یعنی جو دیوبندیوں کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں کسی نے کہہ دیا احمد رضا خان بریلوی، تو ناراض ہو گئے، میں اتنے بڑے عالم کا نام اتنی بے ادبی سے لیتے، تم حضرت مولانا احمد رضا صاحب نہیں کہہ سکتے؟ حالانکہ انہوں نے کتنے بڑے فتوے لگائے کہ جو ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر، یعنی جو دیوبندیوں کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر۔ ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ سنیت فاتحہ دلانے کا نام نہیں ہے، سنیت مزار پہ جانے کا نام نہیں ہے، میلاد منانے کا نام نہیں ہے، یہ ایک اچھا عمل ہے جو سنی کرتے ہیں۔ اگر کوئی فاتحہ نہ دلائے تو کیا وہ سنی نہیں ہے؟ کیا کوئی مزار پہ نہ جائے تو وہ سنی نہیں ہے؟ کیا کوئی میلاد النبی کا جلوس نہ نکال پائے تو وہ سنی نہیں ہے؟ علماء دیوبند پہ کفر کا فتویٰ ان کے عقیدے پہ لگا ہے جو ان کے گندے عقیدے ہیں۔ اب رہی نورانی میاں کی بات، تو وہ زیادہ سوشل میڈیا سے جڑے تو نہیں رہتے، جو اویسی کے بارے میں پتہ ہو سب کچھ ان کو، آپ کی طرح۔ آپ تو ہمیشہ سوشل میڈیا پہ ایکٹیو رہتے ہیں، اویسی اگر کچھ بول دے تو آپ کی ویڈیو آ جاتی ہے سب سے پہلے اویسی پہ۔ ظاہر سی بات ہے جب ان کو بھی پتہ چلے گا کہ اویسی ان کے نانا کے گستاخوں سے محبت کرتا ہے تو وہ بھی ان کو اپنے جوتی کے نوک پہ رکھ کر اڑا دیں گے۔ یہ جتنے بھی یوٹیوب پہ چینل ہیں ان سب کو میں ہاتھ جوڑ کر کہنا چاہتا ہوں، آپ اویسی کرنا بند کرو، بھولے بھالے لوگوں کو گمراہ کرنا بند کرو اویسی کے نام پہ، اور اویسی کا پرچار کرنا بند کرو۔ ہمارا لیڈر وہی بنے گا جو یہ کہے گا دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، گیج میں جل جائے بے دینوں کے دن، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ ایسے بھی اویسی کے جلسوں میں نعرے رسالت یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نعرہ کبھی سننے کو نہیں ملے گا۔
हमारा मुहाफिज हमारा रब है, हमारा हामी हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं। जब हमारे ख्वाजा गरीब नवाज के बिठाए हुए ऊँट को न उठा सके तो ख्वाजा गरीब नवाज के बिठाए गए मुसलमान को ये आरएसएस के कुत्ते, बजरंग दल के पिल्ले, बीजेपी के चमन चूतिए उठाएंगे। हमारा रिश्तेदार वही है जो नबी का वफादार है। हमको कोई ज़रूरत नहीं है ओवैसी की। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ऐसे आलिम हैं, ऐसे हमारे सर के ताज मौजूद हैं जो हुकूमत को कभी भी पलट सकते हैं। हमें चाहिए कि हम अपने अवाम के दिलों में बजाय ओवैसी के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और उनके ग़ुलामों की बहादुरी डालें। ये जितने भी पार्टी है, बीजेपी हो या कांग्रेस या सपा या एमीम, सब मुसलमानों के सिर्फ वोट से मतलब रखते हैं। आप नबी के ग़ुलाम तो बनिए जनाब, वक्त का फिरौन आपके कदमों में होगा। दुनिया में किसी माँ ने ऐसा बच्चा जना नहीं है जो नबी के ग़ुलाम से टकरा जाए। बस शर्त इतना है, पहले नबी का ग़ुलाम तो बनिए। दोस्तों, मसलके आला हज़रत पे कायम रहो। ज़िंदगी दी गई है इसी के लिए, मुनकिरो ऐसे कर लो यहाँ 4 दिन, मर के तरसोगे इस ज़िंदगी के लिए। इकरम रजा साहब को मैंने जो भी गुस्से में आकर बोला हूँ उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, और उन्होंने जो मुझ पे झूठ बांधा है मैं उन्हें माफ़ करता हूँ अल्लाह के रिजा के लिए। इकरम रजा साहब, आपको ओवैसी को लीडर मानना है मानिए, लेकिन सारे मुसलमान पे मत थोपिए, वो चाहे सियासी लीडर हो या मजहबी लीडर। हमारा सियासी लीडर भी वही होगा जो ये कहेगा कि दुश्मनी अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, गैज में जल जाए बेदीनों के दिन, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। अगर आपके पास कोई ऐसी दलील है तो हमें दे दीजिए कि जो देवबंदी के इमाम को इमाम माने, उनसे मोहब्बत करे, उनका हाथ चूमे, उनसे हमदर्दी रखे, तो गुस्ताखे रसूल का हाथ चूमने वाला, हमदर्दी रखने वाला, इमाम मानने वाला वो हमारा दुनियावी लीडर या मजहबी लीडर बन सकता है। इस पर हमें कोई दलील दे, बुजुर्गों की या कुरान की रोशनी में या हदीस मुबारक की रोशनी में। अगर ओवैसी को आपने सारे मुसलमानों पे थोपा कि ये तुम्हारा सियासी लीडर है, तो फिर आवाज़ उठाऊंगा, और आप उसको किस बुनियाद पे सुन्नी मानते हैं उसकी भी दलील हमें दे दीजिएगा, क्योंकि लोगों को गुमराह करने से कोई फ़ायदा नहीं। अब इज्जत उसी की होगी जो मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज्जत की बात करेगा। अपने दरवाजे पे लिख लो नामे रसा अपने ईमानी की सेफ्टी के लिए। अस्सलामु अलैकुम फ़ी अमानिल्लाह।